فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کی رات. یہ 10 راتیں اتنی عظمت والی ہیں کہ اللہ خود ان کی قسم فرما رہا ہے، اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے. اور ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تھا. کوئی بھی جنگ چل بھی رہی ہو تو یہ مہینے آتے تو جنگ روک دی جاتی تھی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے. تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہم اور آپ ابھی اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، لیکن قربانی کے متعلق جیسے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک کانسیپٹ اور پھر پھیلایا ہوا ایک کانسیپٹ اور اسلامی کانسیپٹ، تینوں میں کیا چیزوں کا فرق ہے؟ اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے؟ لوگوں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا ہے اور عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تینوں کو ہم تھوڑا سرسری نظر سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اسلام جس قربانی کی بات کر رہا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے، تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے. اسی لیے کہا گیا کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں. گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی ہی نہیں. یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ، وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں. قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے. یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی. اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر، کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے. یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں میرے عزیزو، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کے بعد، مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے. تیسری چیز، جو پروپیگنڈا کیا پھیلا ہوا ہے قربانی کو لے کر، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. اسلام کے خلاف کچھ بھی بات پھیلانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی سوئی چاہیے کہ ان کا ایک پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا کہ لاکھوں ہزاروں اینیملز اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جیوت چیزوں کو مار دیا جاتا ہے. میرے عزیزوں، لوگ یہ باتیں تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے تقریباً مذاہب میں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے. اکثر دینوں میں وہ الگ انداز ہے، کہیں بلی چڑھانا ہو گیا ہے، کہیں دیوتا کو کچھ پیش کرنا ہو گیا ہے. قربانی کا کئی جگہوں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کوئی اپنے گریبان میں جھانکتا تھوڑی نہ، دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی عادت زیادہ ہوتی. اسلام کی قربانی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مسلمان جتنا پریکٹیکل ہے اپنے دین پر، دنیا میں کوئی بھی اپنے دین پر اتنا پریکٹیکل نہیں ہے. کوئی بھی اپنے دین پر اس طرح پابندی سے عمل کرنے والا ملتا نہیں. جلن اسی بات کی تو ہے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگاتے، کوئی اعلان نہیں کرتے اور جمعہ میں پوری صفیں ان کی بھری نظر آتی. کون تمہیں پرچار کر کے جمعہ میں بلاتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے تمہارا جو لگاؤ ہے، وہ جو تمہیں کھینچ کر گھروں سے مسجدوں میں لاتا. فتنوں کا دور ہے، اس کے باوجود جمعہ میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جو خالی پڑی ہوئی. مسلمان آج کے دور میں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہے اور یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کے لیے. اسی طرح قربانی کے ایام آتے ہیں تو کچھ ماڈرن خیالات والوں کو لا کر کے ہمارے درمیان پیش کیا جاتا ہے. وہ ایسی میٹھی باتوں کے ذریعے سے تمہیں لبھانے کی کوشش کریں. اتنے پیسے خرچہ کرنے کے، 40,000 کا 50,000 کا بکرا لینے سے بہتر ہے کسی غریب کو مدد کر دیا جائے، کسی کا گھر بنا دیا جائے، کسی کا راشن پہنچا دیا جائے. میاں وہ سال بھر ہم کرتے ہیں الحمدللہ، قربانی کے دنوں میں ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تین دنوں کے اندر حضور فرماتے ہیں کوئی عمل دنیا میں قربانی سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا، کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے قربانی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ ہمیں ظالم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اگر کاٹیں، اپنی خواہش کے لیے کاٹیں تو حرام ہے، اور جس نے خود جان ڈالا ہے اس کے حکم پر کاٹیں تو یہ حرام نہیں ہے، یہ اس کے حکم کی فرمان برداری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جانور تو یہ بکرا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، جن کی قربانیاں ہوتی ہیں یہ الگ۔ جو مچھلی کھاتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار کرتا ہے کہ اپنی تفریح قلب کے لیے، تو اس مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، کھانے کی نیت ہے، تجارت کی نیت ہے، تو مقصد کے تحت اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسلام یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو، پھر جانور ہی رہیں گے، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا، جو ایک دن کی جاتی ہیں، 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو۔ اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں، جاؤ، آج تو اے آئی کا زمانہ ہے، کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا۔ ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے ہیں، پوری دنیا بھر میں پر ڈے۔ میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا، گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر، جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے۔ پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے، کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں، باپ دادا کی کمپنیاں ہیں، ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے۔ پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، سال بھر کی نہیں۔ سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہے، اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں، بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے، جانوروں کی محبت امڑ کر کے آتی۔ سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے، یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو، کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں، سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے۔ میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے، جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی، اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی، اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی، مصروف رہی، اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی۔ حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں۔ یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا؟ ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے۔ اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہو اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے۔
اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے. یہ میرے آقا کے فرمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے. اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جانوروں پر ظلم ظلم، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام، جن کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے. امام غزالی کا نام سنا ہے؟ اتنی کتابیں انہوں نے لکھا، تصوف کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، فقہ و تصوف کے امام ہیں، بے شمار علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرماتے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، ہزاروں کو جو میں نے پڑھایا وہ شاگرد، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بس ایک کام کی وجہ سے. پوچھا وہ کون سا کام؟ کہا ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا اور سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، اور سیاہی جو بنتی تھی وہ پھلوں کے رس سے نکال کر کے، اور لکڑی کا قلم اس میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا. تو میں لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ گئی. میں اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہو، پی کر چلی جائے. کافی دیر تک وہ مکھی اس سیاہی پر بیٹھی رہی اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو پھر میں اپنا قلم چلاتا رہا. یہ بات تو زندگی میں آئی اور گئی، میں نے تو اس کو چھوٹا سمجھا تھا، لیکن میری موت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا جس نے میری چھوٹی مخلوق پر رحم کیا، بس اس نیکی کی بنیاد پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں. ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر. اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک طوائف تھی جس نے مرتے ہوئے کتے کو بچایا تھا پانی پلا کر، اور اس بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی. طوائف تھی اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی. میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو گے قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا. وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا. یہ بھی حدیث پاک میں. جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے. کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے نا کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے. وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے. اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین ہے، سب کی رحمت بن کر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا. پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا. یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے. اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے. جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے. میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں.
اگر اللہ چاہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی کا بھی حکم دے، اور دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور وہ بھی کر کے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو کیا تم ایسے مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے والا اللہ کے حکم کے آگے، یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ مسلم کہتے ہیں اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حکم کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو ہماری قربانی کا حکم دیتا، ہمارے اولاد کا، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ سنت ابراہیمی پر پوری دنیا کو ثواب دینے کے لیے جانوروں کی قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آئے اور پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی ذبح کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے، جتنے اس کے جسم میں بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانور کا انتخاب اچھا کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت پل صراط پر یہ تمہاری سواری بن کر آئے، پر بیٹھ کر تم جنت میں جا رہے ہو۔ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نے ایک بار قربانی کی ہے تو وہاں سواری کون سی والی آئے؟ یہ بھی ملتا ہے روایت میں، تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے قربانی کی ہے اس پر سوار ہوگے، لیکن ہر سال کی قربانی والے جانور بھی سواری بن کر تمہارے ارد گرد آئیں گے، وہ سب ہوں گے، تم انتخاب کرو جس پر سوار ہونا چاہو۔ اسی لیے قربانی میں عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں، لنگڑا ہو، لولا ہو، کان کٹا ہوا ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کٹنے والا جانور وہ ہونا چاہیے جو ریجیکٹڈ ہو، جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ دنیا میں کام کے لائق نہ ہو، اس کو کاٹنا چاہیے۔ دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا تصور یہ ہے، لیکن نہیں، اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے کاٹ رہا ہوتا تو میں کہتا ہاں ریجیکٹڈ مال کاٹ لو، لیکن ذبح جو ہم کرتے ہیں قربانی میں وہ اپنے لیے نہیں، وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اسی لیے بندہ یہ دیکھے میں اپنے رب کی حضور کیا پیش کر رہا ہوں۔ تم اگر کوئی ہدیہ تحفہ خریدنے جاتے ہو اپنے کسی عزت دار شخص کے لیے تو انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتے ہو کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ کتنا ویلیو والا ہونا چاہیے، کتنا عزت والا ہونا چاہیے، اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس کا بھی آپ خیال رکھو۔ اس لیے لوگ کام چلانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا۔ بہت سارے لوگ طرح کے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں، یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا۔ دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے، اور دوسری طرف ان کے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے دریغ ذبح کرتے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سارے جانوروں کی کھالیں، لیدر کی بیگ، لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی ٹوپیاں، لیدر کے جاکٹ سب بنا کر کے دنیا پہن رہی ہے، اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے، یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے؟ کیا بغیر کسی جانور کے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا بڑے فخر سے کر رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے، اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے، تمہارے پہننے والے جوتے، تمہارے پہننے والے بیلٹ، تمہارے پہننے والے جاکٹ سب جگہ تمہارا استعمال ہے۔ اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے ہیں، ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن، یہ جو ڈبل رول ہے، ڈبل سٹینڈ، ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے دریغ ذبح بھی کرنا، یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا۔ لیکن اے مسلمان، ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے ایسا کوئی فریفتہ ہو، اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، ناجائز ہے۔ تمہارے اوپر سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گے۔ اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو، اللہ ارحم الراحمین ہے۔
اللہ ارحم الراحمین ہے، جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی۔ اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سب کا ماننا عقیدہ ہے، وہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمائی، اور ایک دو نہیں 100 اونٹ آئے تھے، جس میں سے 63 اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا، 63 اونٹوں کو خود حضور نے ذبح فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، باقی کے اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا تھا، یہ اپنے حج کے موقع پر، اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چت کبرے بکرے ذبح کیے تھے۔ چت کبرے کس کو کہتے ہیں؟ 2 کلر والے، بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتے ہیں، ابلق ان کو کہتے ہیں عربی میں۔ 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا، اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے امام نے سچ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ قربانی سال میں 1 مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائے۔ آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزو، قربانی کے لیے 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربانی کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے، اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو۔ اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، اتنی مالیت ہے تمہارے پاس، تو تم مالک نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے، اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا۔ اگر 4 لوگ گھر میں رہتے تھے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا ہے تو کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور ان میں شریک ہونا جائز ہے، لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے، کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی، یہ خیال بھی رہے ضروری ہے۔ اب حالات ایسے آ گئے کہ سب کے لیے ایک بکرا لینا اگر طاقت کے بھر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، جہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں سے کہ بڑے کی قربانیاں جو ہوتی ہیں اجتماعی قربانیاں، یہ جائز نہیں ہے، آدمی کو اپنی قربانی کے وقت سامنے ہونا ضروری ہے، ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، کہا ہے فاطمہ اپنی قربانی کے وقت سامنے رہو، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا، حدیث پاک ہے۔ لیکن ساتھ میں دوسری حدیث یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا وکیل حضرت علی کو بنایا تھا،
کہ اپنی نیابت دے دی کہ میری طرف سے تم قربانی کرو. اس طرح سے جو مسلمان استطاعت نہیں رکھتا خود کرنے کی، وہ اپنی جانب سے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے. شرعاً جائز ہے، کسی کو بھی وکالت دی جا سکتی، نیابت دی جا سکتی ہے میرے طرف سے تم قربانی کرو. جیسے کہ گھر میں کوئی عورت مالک نصاب ہے، اگر یہ حکم ہوتا کہ عورت خود جا کر کے کرے تو کہاں سے کرتی؟ عورت کسی کو وکیل بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو کہہ دی یا کسی کو دے دیا پیسے کہ میری جانب سے تم قربانی کرو. یہ جائز ہے بالکل. جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں کہ قربانیاں نہیں ہوتی، وہ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں. شرعی مسائل کو جانے بغیر اس طرح کی باتیں عوام الناس میں، عوام المسلمین میں پھیلانا یہ گناہ ہے. ہاں اس بات کو یاد رکھیں، جو وکیل ہے قربانی کا اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے لوگوں کی قربانی کر رہا ہے جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیب دار جانور کی قربانی نہ کرے. لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیب دار جانور نہ لے. یہ وکیل کی ذمہ داری ہے جو سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے. اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کس کو؟ کان میں اگر سوراخ ہے تو وہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہے اس کی. ہاں سینگ اگر بچپن اس کے پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس کی قربانی. آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی. 1/3 حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں. کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، دم پوری کٹی ہوئی، یہ عیب میں آتا ہے. عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں. یہ وکیل کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اجتماعی قربانی جائز ہی نہیں. ایسی باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نیابت اور دوسرے کو وکالت دینا جائز ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ قربانی کے جو حصے لیے جاتے ہیں، گوشت دیا جائے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، گوشت نہ لو تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے. سب پھیلی ہوئی چیزیں ہیں. اس کا ریزن بھی پتہ کرنا چاہیے. ایسی بغیر علم کے بات کرنے سے 4000 5000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے اگر شہر میں کوئی بڑا جانور ذبح کرے، مہنگا ملتا ہے بیل، اور باہر جب جا کر کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہی ایک حصہ 1500 روپے میں 2000 میں ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسے ہی پیسے وصولتے ہیں. ایسا نہیں. دور دراز کچھ علاقے ایسے ہیں، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، اور بھی کئی علاقے بہار کے، جہاں پر بڑے جانور نہایت ہی سستے دام میں ملتے ہیں. بلکہ وہاں پر جانوروں کی قیمت صرف 5000 6000 اور 10000 کے نیچے ہوتی ہے. بڑے جانوروں کی جو ہم نے دیکھے ہیں، وہاں جا کر کچھ تنظیمیں قربانی کرتی ہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق جانور لے کر کے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. چاہے وہ 200 روپے حصے میں بھی کرتا ہو، کوئی حرج نہیں. قیمت میٹر نہیں کرتی، جانور میٹر کرتا ہے. قیمت چاہے جتنی بھی ہو رہی ہو. اس چیز کو آج وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. غلط فہمیوں میں نہ پھیلے، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں، خود بھی بچیں. ہاں افضل کیا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کیا تم جاؤ اپنے ہاتھ سے کرو، تم جاؤ. کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو اگر طاقت رکھتے ہو. اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے. یہ افضل ہے. یہ ساری باتیں تھی جو عید قربان سے ریلیٹڈ تھی. اللہ کریم ہم سب کو اس کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بندہ قربان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ نیت بھی ہو. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھو، ان کا قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھاؤ، اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر کے بلاؤ، وہ زندہ ہو کر کے آ جائیں گے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب تعالیٰ ان کو پریکٹیکل دکھانا چاہ رہا تھا کہ جاؤ ٹھیک ہے ذبح کرو 4 پرندے اور ان کا قیمہ بنا دو، سر ان کے اپنے پاس رکھ لینا، اور ان کا قیمہ 4 پہاڑوں پر رکھ کر آؤ، اور پھر آ کر ان سروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پرندوں کے نام لے کر بلاؤ، وہ آ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی کیا. 4 پرندے لیے تھے. کیا لیے تھے آپ کو میں بتاؤں؟ ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا. پرندوں کے نام یاد رکھ لیں، کوا ہے، مرغا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے.
چاروں کو ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے اور جسم کے سب قیمہ بنا دیا اور 4 جگہ پر مکس کر کے ان کو رکھا ہے. پھر آ کر یہاں کھڑے ہوئے اور پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، اللہ کے حکم سے آ جاؤ. وہ قیمہ ہوا میں اڑا، جسم بنا اور ویسی بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا اور اپنے سر سے جڑ کر کے وہ زندہ پرندہ ہو گیا. قرآن پاک میں یہ ہے موجود. 3 پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ قَالَ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کیا. اب سنیے، سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 پرندوں کا جو انتخاب ہوا تھا نا، 4 پرندے جو چنے گئے تھے کون سے تھے؟ کوا، مرغا، کبوتر، مور. اصل میں جو ہے ان کی ہر ایک کی ایک خاصیت ہے. کوا لالچی بہت ہوتا ہے، مرغا اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، عورت کی خواہش. مرغے کے اندر خواہش شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، جلدی دوستی کرتا ہے. اور مور کے اندر دکھاوے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی کا اظہار بار کرتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ان کے اندر ہیں، یہ 4 پرندوں کے اندر. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت آپ کو حکم تھا ان جانوروں کو ذبح کا نہیں تھا. کوے کی لالچ کو ذبح کرو، مرغے کی شہوت کو ذبح کرو، اور بنا وجہ کے کبوتر کی جو دوستی ہے ہر ایرے غیرے سے، اس دوستی کے کو قطع کرو، اور مور کی دکھاوے کی عادت کو ذبح کرو. یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرو تو اللہ کی قدرت کے مشاہدے دیکھنے ملے. در حقیقت وہاں پر صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ شیطان کو جب کنکریاں مارنے کے لیے حجاج جاتے ہیں، وہ تو ایک پلر ہے جس کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں ایک پلر ہے، اس پلر کو کنکریاں مار کر کے آتے ہیں. لیکن میرے عزیزو تصور یہ ہونی چاہیے زندگی بھر جو شیطان مجھے بہکاتا ہے میں اس کو کنکریاں مار رہا ہوں. اگر تمہاری نیت صالح ہوئی اور کنکری لگ گئی تو یقیناً زندگی بھر شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاؤ. تم نے اپنے شیطان کو زخمی کر دیا، اسی لیے جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکری وہاں سے اٹھا لی جاتی. ورنہ تو 40 لاکھ لوگ 70 کنکریاں مار کر کے آئیں تو پہاڑ بن جانا چاہیے، لیکن کوئی پہاڑ نہیں ہوتا وہاں کنکریوں کا. جا کر دیکھیں نہ ہی اس کو اٹھایا جا رہا ہے. لیکن حدیث پاک میں جس حاجی کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی. وہ شیطان کو لگ چکی ہے. تو نیت کا دار و مدار ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے آیت یہی پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز تمہارا گوشت، تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہاری خالص نیت ہے، جو تقوی ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے. قربانیوں میں یہ نیت کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ میں اپنی ساری خواہشات کو ذبح کر رہا ہوں، مولا مجھے بری خواہشات سے زندگی پر محفوظ فرما. آج حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک میسج آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سارے لوگوں کی نظریں ہیں اور ہمارا پیغام بہت جلدی لوگ پھیلا بھی دیتے ہیں. تو جو سننا چاہیں اور جو بہت زیادہ آبزرو کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے بھی ایک خاص میسج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو بنایا تو اس کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس زمین کو فساد سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد کرنے کے لیے نہیں بھیجا انسانوں کو، لیکن انسان قتل و غارت، مار دھاڑ، چوری، لوٹ، یہ ساری چیزوں میں ملوث ہے. ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا کہ ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، یہ انسان پر ظلم نہ کرے. اور قرآن پاک میں 1-2 جگہ نہیں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظالم ہوتا کون ہے. ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے نا، پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم ہے کیا اور ظالم کون ہے. ظالم کمزور آدمی نہیں کرتا، بستر پر پڑا ہوا مجبور آدمی ظلم نہیں کرتا.
ظلم جب بھی ہوتا ہے تو طاقت کے ساتھ ہوتا ہے. طاقت جب بھی کسی کے پاس آئے تو وہ ظلم ساتھ میں کرنے لگ جاتا ہے, کمزور نہیں کرتا. اب طاقت کس طرح کی ہے؟ 3 طرح کی طاقت آدمی کے پاس آتی ہے. ایک جسم کی طاقت, ایک مال کی طاقت, اور ایک پاور کی, منصب کی طاقت. یہ تینوں طاقتیں اگر کسی کو ساتھ مل جائیں اور پھر وہ بہکا نہیں تو ٹھیک ہے, بہک گیا تو پھر فرعون بن جاتا ہے. وقت کا جو فرعون بنتا ہے وہ ان 3 طاقتوں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے جس فرعون کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا, اس کو 90 سال تک تو سردی بخار بھی نہیں آئے, کبھی بیماری نہیں ہوا تھا. جسمانی اعتبار سے اتنا مضبوط تھا کہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا, 1000 لوگوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا. تو طاقت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے. فرعون کے پاس مال بھی بہت زیادہ, فرعون کے پاس منصب بھی بادشاہ کا تھا. 1-2 سال نہیں, سالوں تک وہ کرسی پر بیٹھا رہا بادشاہ. تو پاور بھی آ جائے, مال بھی آ جائے اور جسمانی طاقت بھی آ جائے, تب آدمی ظلم شروع کرتا ہے. آج اللہ نے اگر آپ کو طاقت عطا کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ, ظلم سے بچاؤ. ظلم کیا چیز ہے پتہ ہے؟ ہمارے نوجوان توجہ سے سنیں, جس کے پاس بھی تھوڑی سی باڈی بن گئی وہ سب سے پہلے مکہ آزما کے دیکھتا ہے کہ کتنا تیز لگ رہا ہے. اور کس پہ آزماتا ہے؟ کمزور پہ. تھپڑ کس کو لگا کے دیکھتا ہے؟ اپنے سے کمزور پہ. جسمانی طاقت جب بھی کسی کے پاس آئے اسے کنٹرولنگ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ دی ہوئی طاقت کا استعمال کہاں کرتا ہے. بہت سارے تو وہ ہیں جو اپنی طاقت کا سارا استعمال اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ محلے میں ان سے زیادہ طاقت والے موجود ہیں. دوسروں پر استعمال نہیں کر پاتا تو عورت پہ کرے گا. اور دنیا کا سب سے بڑا بزدل آدمی ہے جو اپنی طاقت کا استعمال اپنی عورت پہ کرتا ہے. جب جب تمہارے پاس طاقت آئی اور اس کا استعمال غلط کیا تو پکڑ کتنی سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تمہارے کاموں کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ تو تمہیں ڈھیل دیا ہوا ہے, وہ تو تمہیں ڈھیل دیا ہوا ہے اس دن تک کے لیے جب ساری آنکھیں تمہیں دیکھیں گی اور تمہاری پکڑ ہوگی. قیامت کے دن کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کرنے والے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلایا جائے گا اور ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح ہوگی. اہل محشر ان کو پیروں سے روند رہے ہوں گے اور رب تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی کا اعلان کیا تھا. آج یہی طاقت کا غلط استعمال پورے معاشرے میں فساد مچایا ہوا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس پاور ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا تو زمین میں فساد آ جائے گا. زمین کے اندر فساد کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے نہیں, زمین سے نیچے نہیں, انسان کرتے ہیں. انسانوں کے اندر سے ہی فساد آتا ہے. اور سب سے پہلے میں یہ تینوں طاقتوں کا غلط استعمال کرنے والے کی چند مثالیں دے دوں. جسمانی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے, آج باڈی اگر تمہاری بنی ہے تو یاد رکھنا تمہارے ہر ہاتھ اور ہر پیر کا حساب ہے. تم نے طاقت اگر بنائی ہے اور دوسروں پر استعمال کرنے کے لیے بنائی ہے, ارے میاں انسان تو انسان, حدیث پاک میں ہے اگر تم نے یہاں جانور کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو اٹھائے گا اور وہ جانور تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اور رب تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مولا اس نے مجھے ناحق مارا تھا. اللہ اسے سینگ عطا کرے گا اور وہ جانور کو کہا جائے گا کہ جس طرح اس نے تجھے دنیا میں مارا تھا تو یہاں بدلہ لے لے. پورے محشر والے دیکھیں گے جانور بھی اس سے بدلہ لے رہے ہوں گے جس نے اپنے طاقت کا استعمال جانوروں پر کیا تھا. جانور پر بھی
تمہاری طاقت کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسری چیز، عورتیں، بچے اور دوسرے انسانوں تو چھوڑو، طاقت آنے کے بعد میرے عزیزوں اتنا زیادہ سخت امتحان ہو جاتا ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ارے میاں یہ سارے نوجوان کاجو بادام کھا کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جو حیدر کرار کی طاقت تھی۔ وہ فاتح خیبر، اس زمانے میں 40 صحابہ جو خیبر کے پھاٹک کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ طاقت کا وہ حال تھا، قوت اللہ نے اتنی عطا کی تھی، شجاعت اتنی تھی، میدان جنگ میں جائے تو لوگ کانپنے لگ جائیں، لیکن حیدر کرار لڑ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ ایک دشمن کو آپ نے گرا دیا، یہ جنگ کا حال ہے، جنگ میں دشمن کو گرا دیا، اس کے سینے پر چڑھ گئے، اور ظاہر سی بات ہے شیر نر کے پنجے میں کوئی آ جائے لومڑی، پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ مرنا ہی تو تھا۔ لیکن جو قید ہو کر کے دشمن آیا، اس نے مولا علی شیر خدا کے منہ پر تھوک دیا، جنگ کے حالت میں اس نے تھوک دیا، سوچا مرنا تو ہے ہی، علی ابن ابی طالب مار رہے ہیں، اس سے پہلے ان کو تھوک دو۔ اور ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ غصہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی پکڑ میں آیا ہے اور اس وقت وہ ماں بہن کی گالیاں دے دے، ہم ایک تھپڑ کی وجہ اب 4 مارنے لگ جائیں گے، کیونکہ غصہ ڈبل ہو گیا۔ میں تو ایک مارنے والا تھا، اس نے گالی دے کر مجھے غصے میں اور بھڑکا دیا ہے۔ حضرت علی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب کوئی دشمن ان کے ہاتھ میں پکڑ میں آیا تو تھوک دیا، اب اور مارنا چاہیے تھا، حضرت علی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا جا آزاد ہے، چھوڑ دیا۔ وہ حیرت میں ہے، میں مرنے والا تھا چھوٹ گیا۔ کھڑا ہوا، پوچھتا ہے اے علی میں تو ختم ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے تھوک دیا، مارا کیوں نہیں؟ حضرت علی کہتے یاد رکھ مجھے اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کا استعمال صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا نفس شامل ہو گیا۔ اب اگر میں تجھے مارتا تو بات یہ ہوتی کہ میں نے بدلے کے لیے مارا ہے، میں نے بدلے کے لیے مارا ہے اور بدلے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے کسی کو میں اپنی طاقت کا استعمال کروں۔ یہ ہے اسلام میرے عزیزوں، طاقت کسی کے پاس آ جائے اور اس کا استعمال کنٹرول کر کے دکھائے۔ یہاں کسی کے پاس 4 دن کی حکومت کیا آ گئی، وہ تو سارے غریبوں پر کرسی بچھانے لگ گیا، کتنوں کی گردنوں پر کھڑا ہو گیا۔ طاقت کا استعمال اسلام سکھاتا ہے۔ ایک تو یہ مثال میں نے آپ کو دی، علماء موجود ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے میرے عزیزوں۔ اس وقت کے فقیہ اعظم مجدد اعظم کی ایک مثال جب میں بیان کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، عالم باعمل، متقی، پرہیزگار، ہزاروں کتابوں کے مصنف، کئی ہزار علماء کے استاد، لیکن آپ کے ساتھ ایک بار ایک واقعہ پیش آیا، عرض کرتا ہوں طاقت کا استعمال کہاں ہو؟ مسجد میں رمضان کا مہینہ آتے ہی آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، اعلیٰ حضرت اعتکاف میں بیٹھتے، اور اعتکاف کی حالت میں بھی آپ کا لکھنے پڑھنے سے تعلق زیادہ تھا، دن بھر روزہ، افطار کے بعد پھر تلاوت اور پھر تراویح۔ لیکن ایک بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھر سے جو کھانا آتا تھا توشہ لے کر، ایک 12 سال کا لڑکا تھا، روزانہ کھانا لایا لے جایا کرتا تھا، روز افطاری کا کھانا آ جاتا مسجد میں۔ اعلیٰ حضرت کے متعلق فرمایا کہ آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور افطاری کرنے کے بعد جو پان والے لوگ ہیں ان کو جلدی پان چاہیے، پان والے علماء جانتے ہیں کتنی جلدی ان کو پان چاہیے۔ ایک دن ہوا یہ کہ بچہ توشہ لے کر کے آیا کھانے کا، اور اعلیٰ حضرت کو افطاری دے کر کے وہ چلا گیا، پان لایا نہیں، اور پان آیا نہیں، آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا، اذان ہونے کے قریب وہ لڑکا بھاگتے ہوئے آیا اور کہا میں بھول گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک تھپڑ لگایا، کہاں رہ جاتا ہے؟ پان لیا اور کھائے۔ نماز پڑھنے کے بعد
आला हजरत के शागिर्द हैं मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं मैं मस्जिद में था, आला हजरत को देखा नमाज के बाद इतनी बेचैनी और बेकरारी कि आप मस्जिद में इधर से उधर उधर से इधर टहल रहे हैं। मैं करीब गया, पूछा हुजूर क्या बात है? आला हजरत ने कहा मौलाना जाओ देखो वो बच्चा कहाँ है जो हमारा खाना लाया करता है, वो कहाँ है? मैंने कहा हुजूर अब तो सो गया होगा, रात हो गई, ठंडियों की रातें हैं। आला हजरत ने कहा जाइए मौलाना ढूंढ लाइए। वो गए ढूंढने के लिए, बच्चा कहाँ मिलता है, मिला ही नहीं। दो भी आए मस्जिद में, आला हजरत कह रहे जाओ बच्चे को ढूंढ लाओ। जो उलमा आए मिलने के लिए सबसे कहा बच्चे को ढूंढ लाओ। रात गुजरती गई, वक्त के मुजद्दिद की बेकरारी बढ़ती गई। आला हजरत कहते मैंने उसको मार दिया था, एक थप्पड़ मारा था, उसको बुला लाइए। वो बच्चा मिला ही नहीं तो रात भर जागते रहे। सहरी का वक्त हुआ, आला हजरत के घर से वो बच्चा खाना लेकर के सहरी का आ गया। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल होता है, अल्लाहु अकबर, मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम सब उसी बच्चे के इंतजार में थे कि वो आए। आला हजरत बेकरार हैं। जैसे ही वो बच्चा मस्जिद के अंदर दाखिल होता, आला हजरत लपक करके गए और घुटने जमीन पर टेक दिया, बच्चे के दोनों कंधों को पकड़ लिया और कहा खाना बाद में दे, कल रात मैंने जो थप्पड़ मारा था पहले मुझे माफ कर दे, पहले मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, मेरे पान के लिए मैंने तुझे मारा था, अपनी जात के लिए। बच्चा कसमसाया और कहा कि हुजूर ये क्या बात, छोटा सा बच्चा है, वक्त का मुजद्दिद बच्चे से माफी मांग रहा है। बच्चे ने कहा कि हुजूर छोड़ दे, मुझे कुछ पता नहीं। आला हजरत ने कहा नहीं, जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं हटूंगा नहीं। उलमा जो खड़े थे वो रो रहे थे वक्त के मुजद्दिद को देखकर। आला हजरत कहते हैं कल क़यामत के दिन अगर मेरा सवाल हो गया कि अहमद रजा क्या तुझे ताकत इसलिए दी गई थी कि तू अपने से छोटे बच्चों पर सिर्फ अपने पान के लिए हाथ इस्तेमाल करे, मैं क्या जवाब दूं? बच्चे ने कहा मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। आला हजरत कहते हैं छोटा है, माफ करने का इख्तियार है कि नहीं क्या मालूम? माफ करने का इख्तियार नहीं। आला हजरत ने कहा, अपनी टोपी उतारी और कहा जैसे कल मैंने तुझे मारा था वैसे तू भी मुझे मार ले, मैंने जैसे थप्पड़ लगा दिया था तू भी मुझे लगा। अब वो तो डर गया बच्चा, वक्त के बड़े बड़े उलमा को देखा इनके सामने घुटने टेकते, और आज ये मुजद्दिद कहता है तू अपना हाथ इस्तेमाल कर। वो जब डरने लगा तो आला हजरत ने खुद उसका हाथ पकड़ा और अपने सर पर मारा, और उसके बाद खड़े हो गए, कहा बराबर हो गया, मुझे सुकून हो गया, मैंने अपने पान के लिए हाथ उठा दिया था। यह है इस्लाम। ताकत आने के बाद किसी कमजोर पर जुल्म करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। लोग आज इस्लाम को जिस तरह के चेहरे के साथ पेश करना चाह रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, मियां बॉडी का अगर तुम्हारे गलत इस्तेमाल हो तो पकड़ है कयामत के दिन। बाद में जो ताकत आती है वो माल की, अरे माल तो ऐसा है ये सबसे ज्यादा चर्बी यही लाता है। हां देखो, जिस सेठ के पास पैसा आ गया वो सबसे पहले दीन का हल्कापन महसूस करता है, दीन का मजाक उड़ाने लगा। ए मौलवी लोग ये तो यतीम लोग हैं, इनके साथ थोड़ी ना हमारा मिलता है, हमारा स्टेटस बड़ा है। माल की चर्बी आई उसे पता ही नहीं। और तो और खानदानी अमीर तो और हैं, जो नए नए होते हैं उनके नखरे और हैं, उनके नखरे तो बहुत और हैं। याद रखो, माल जब किसी के पास आए तो उसका जब गलत इस्तेमाल करता आदमी तो जुल्म बढ़ता है, वो कमजोरों का सब हड़पना चाहता है, हर कमजोर के माल पर उसका कब्जा, जितना भी उसके पास है वो दूसरे की प्रॉपर्टी पे नजर। जुल्म यहां से शुरू है, जुल्म यहां से शुरू है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन भी कब्जा किया, कयामत के दिन 7 जमीनें उसके गले में तोक बनाकर डाल दी जाएंगी। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पास पैसा आया तो ये खर्चा करके लोगों के ऊपर हुकूमत कायम कर लो? आज तो पूरा सिस्टम ही ये है, पूरा सिस्टम ही है। लोग सुन रहे होंगे तो उनको कड़वा लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता,
یہاں تو پورے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے نا، جو ادھر کے ایم ایل اے خرید لیے، ادھر کے ایم ایل اے خرید لیے، ادھر کی پارٹی توڑ دیا، ادھر کی پارٹی توڑ دیا. میاں اب تو پورے گھر توڑ دیے جاتے ہیں. سب کچھ پیسہ ہے تو اس کا استعمال غلط کرو، مال ہے تو کسی کو بھی خریدو، کسی کو بھی بیچ لو. یہ ظلم کو بڑھانے والی چیز ہے. اور ایسا آدمی جب امن کی بات کرتا ہے تو حیرت ہوتی ہے. جس کے پاس ظلم ہی ظلم ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے پیسفل رہو، پیسفل رہو، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے شیطان صبح کی نماز کے لیے جگا رہا ہے. میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھو، کسائی کبھی بکری کی تعریف کرتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ بکری بہت اچھی لگتی ہے، اس کو کاٹنا اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے ظالم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اب وہ ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے. تیسرا وہ شخص جو پاور میں آ گیا، یہ تو بڑا ڈینجر ہے. اب یہاں پر بولنا ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آخری پڑاؤ ہے. جسم کا غلط استعمال کرنے والوں کو میں بولوں گا تو سن کر کے ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے مجھے. مال کا غلط استعمال کرنے والوں کو بولوں گا تو ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ وہ اپنے مال کا استعمال غلط کاموں کے لیے کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے صرف قارون سے یہ کہا تھا تیرے پاس مال بہت ہے، زکوٰۃ دے دے. زکوٰۃ تو نہیں دیا، لیکن ایک عورت کو خرید کے لایا اور کہا اس عورت کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں جا کر بیٹھوں گا اور زنا کے بارے میں سوال کروں گا کہ زنا کی سزا کیا ہے. جب وہ جواب دیں گے تو اے عورت تو کھڑی ہو کر کہنا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. مالدار یہ کرتا ہے، جب اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے تو وہ اس سیدھے راستے پر تو مال نہیں لانا چاہتا، لیکن الزام لگانے کے لیے، سپاری دینے کے لیے پیسے استعمال کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو لا کر ایک مالدار نے کھڑا کر دیا، قارون نے. عورت بھی آئی، مجمع بھی لگا ہوا ہے اور یہ خود کھڑا ہوا مسئلہ پوچھ رہا ہے، اے اللہ کے نبی، اگر کسی نے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سزا تھی شریعت موسوی میں کہ اسے ہلاک کر دیا جائے گا. اس نے کہا اگر آپ نے ہی کر لیا تو؟ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا. اللہ کے نبی کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے، دھبا نہیں ہوگا. گناہ کا دھبا نہیں آ سکتا. آپ کو جلال آیا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ تو قارون نے اس عورت سے کہا کھڑی ہو جا. وہ عورت کو کہا، اشارہ کری، پیسے پہلے سے دیا ہوا تھا، کھڑی ہو جا. تو نے کیا بتایا تھا وہ یہاں سب کو بتا. عورت کھڑی ہو گئی اور کانپتے ہوئے کہنے لگی قارون نے مجھے بے پناہ پیسہ دیا اور الزام لگانے کے لیے مجمع میں لے کر آیا. مالدار یہ سوچتا ہے کہ ساری پلاننگ اس کی چلے گی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ مکر کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. یاد رکھو، مال کا استعمال اگر غلط کاموں میں کرتے رہو گے تو اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہے گی. کتنے ایسے ہم نے دیکھے پھنسانے کے لیے لوگوں کو مال کا استعمال، رشوت دے دے کر کے پکڑوانا، جا کر کے پولیس کو پیسہ دے دو، اس کو پیسہ دے دو، اس کو پیسہ دو، دنیا بھر کی رشوت دے گا. ارے غریب کے لیے ایک روٹی نہیں دے سکتا، وہ ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا. مال کا غلط استعمال کرنے والا ظالم. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب بھی سن لو، اگر کوئی ایسے کاموں میں ملوث ہے تو توبہ کر لے. مال کا استعمال اگر ظلم کے لیے کوئی کرتا ہے، یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں دوزخی ہیں. یہ ظلم، یہ جو مال والے لوگ ظلم کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے اسلام کیا ہے. اللہ اکبر. جس کے پاس جتنا مال آیا اس نے ظلم نہیں سکھایا، ظلم نہیں سکھایا. آؤ دربار عثمان غنی میں ہیں، بارگاہ ہے عثمان ذو النورین میں. ارے ان کے اتنا مال تو آج کے کسی کروڑ پتی اور ارب پتی کے پاس بھی نہیں. آپ کو پتا ہے ایک جنگ میں
جنگ تبوک میں جانے کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صرف خیرات کیا، اللہ کی راہ میں جو مال دیا تھا، ایک جنگ کی بات کر رہا ہوں، کتنا تھا پتہ ہے؟ اس زمانے کے 116 کروڑ روپے بنتے ہیں، تقریباً 120 کروڑ۔ کون دان دیتا ہے؟ ارے 100 روپے دے کر پیپر میں چھپوانے والوں، وہ 120 کروڑ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بار صرف میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، مال اتنا تھا ان کا، مال اتنا تھا کہ کسی کا کیا پتا آج مال اس کے بیٹے تک آتا ہے کہ پوتے تک آتا ہے، کچھ پتا نہیں، لیکن جا کر دیکھو مدینے میں آج بھی عثمان غنی کا مال موجود ہے، آج بھی ان کی وقف، ان کے تمام مال کی جائیداد کی چیزیں مدینے کی میونسپلٹی، وہاں کی بلدیہ اس کو مینٹین کرتی آ رہی ہے۔ 1400 سالوں سے اللہ نے جس کا مال محفوظ رکھا ہے، اس عثمان غنی کی بات کر رہا ہوں۔ مال آیا تھا تو غلط استعمال نہیں کیا، کیونکہ اتنا مال تھا، وہ چاہتے تو مدینے کے سارے یہودیوں کو خرید لیتے، یا تو پھر باہر کے گنڈے لا کر کے ان کو پٹوا دیتے۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ یہودی کیا کرتے تھے؟ مال کا غلط استعمال۔ مدینہ میں جب کبھی کوئی تجارت کا قافلہ آتا تو یہودی سب سے پہلے جا کر پورے قافلے کا مال خرید لیتے تھے۔ آج سٹاک کرنے والے لوگ وہ بھی ظلم میں مبتلا ہیں۔ یہودی کرتے کیا تھے؟ پورا مال خرید کر کے جمع کر لیتے، انتظار کرتے بازار میں سب چیزیں ختم ہو جائیں پھر ہم اپنا مال نکالیں گے۔ پیاز دبا کر کے رکھا ہے، آلو دبا کر رکھا ہے، چاول دبا کر رکھا ہے، شکر دبا کر رکھا ہے، یہ غلہ ہے، اناج ہے جو لوگوں کی ضروریات کا ہے۔ مالدار کیا کرتا ہے؟ پیسہ لگا کر جمع کر کے رکھو، جب پورا ختم ہو جائے بازار میں پھر نکالیں گے، اور جو 10 روپے کی چیز تھی اس کو 100 میں بیچیں گے۔ اس کو احتکار کہتے ہیں، اسلام میں یہ حرام ہے۔ یہودی یہی کرتے تھے، مال خرید لیتے اور مدینے والوں کو بہت مہنگے دام میں بھیجتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ملک شام سے تجارت کا قافلہ آیا، ابھی صبح پاؤں پھٹنے سے پہلے وہ قافلہ مدینے میں داخل ہونے والا تھا، کئی میل دور جا کر عثمان غنی نے پوری تجارت کا قافلہ خرید لیا، پورا مال پہلے سے خرید لیا۔ مدینے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھا مال کا، اس وقت لوگوں کو بہت ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی مال خرید کر لائے، یہودی صبح اٹھ کر گئے، دیکھا ارے پہلے سے بک گیا ہے پورا، کچھ بھی نہیں تھا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ حضرت عثمان پورا لے چکے۔ یہودیوں نے پوچھا، یہ پورے آج بھی مارکیٹ کی کالا بازاری جو یہودی کنٹرول کیے ہوئے ہیں، یہ جو پوری اکنامک وار ہے، یہ کون کروا رہا ہے؟ اب بولیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں جاؤ، آج بھی یہودی وہی کرتے ہیں، بازاروں پر کنٹرول، گولڈ کو اوپر لے جانا، نیچے لے جانا، اکنامی کو گرانا اٹھانا، شیئر بازار کے سارے یہ سب گتھیاں کون دیکھ رہا ہے؟ یہ سب مدینے میں ہوا کیا؟ مال کا غلط استعمال کرنے والا جب پھنس گیا، عثمان غنی نے پورا مال خرید لیا ہے۔ ان کو پتا چلا تو سب آئے، جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے، کہا عثمان سنا ہے پورا مال تم نے خرید لیا، ایک کام کرو، جتنے میں تم نے خریدا ہے تم اپنا نفع رکھ کر کے ہم کو بیچ دو، اپنا پروفٹ رکھ کر کے ہم کو بیچ دو۔ حضرت عثمان نے کہا چلو ٹھیک ہے بیچ دوں گا، کتنا پروفٹ دو گے؟ 1 لاکھ میں لیا ہے، پورا 1 لاکھ میں لیا ہے، تم کتنا دو گے؟ یہودی کہنے لگے ہم 2 لاکھ میں تم کو پورا مال لے لیں گے، 2 لاکھ دیں گے اور دے دو، ڈبل دینے کو تیار۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، یہ میرے لیے چھوٹا پروفٹ ہے، اتنے میں تو نہیں بیچوں گا۔ تو یہودی بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے کہا چلو 2 گنا زیادہ، یعنی تم 1 لاکھ کا خریدے ہو تو ہم 3 لاکھ میں لے لیں گے، پورا مال دے دو۔ سوچو 3 لاکھ میں لے کر اب یہ مدینے والوں کو کتنے میں بیچنے ہوں گے؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں، یہ بھی کم ہے میرے لیے۔ صبح سے پھر شام تک نیگوسیشن چلتا رہا، یہودی آئے 5 گنا دینے پر، 1 لاکھ کا تمہارا مال ہے، ہم 5 لاکھ میں خریدیں گے، دے دو ہم کو۔ حضرت عثمان ماننے کو تیار نہیں، نہیں میرے لیے ابھی کم ہے، میں نہیں بیچوں گا، اور بڑھاؤ تمہارے پاس اور طاقت ہے تو۔ یہودی گئے، میٹنگ کر کے آئے، یہ 1 لاکھ بڑھتے بڑھتے
شام رات ہونے تک انہوں نے کہا سب سے فائنل ریٹ تم 1 لاکھ میں خریدو, ہم 10 لاکھ میں لے لیں گے. اور اتنا پروفٹ کوئی دینے کو تیار ہے, پھر بازار میں وہ کیا بھاؤ میں بیچنے والا ہوگا؟ وہ تو چالاک لوگ ہیں. یہودیوں نے کہا ہم کو 10 گنا زیادہ میں بیچ دو. حضرت عثمان نے کہا سوچ کے بتاتا ہوں. اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنے قاصد بھیجے تو حضرت عثمان نے کہا نہیں مجھے کم لگ رہا ہے, اگر اور بڑھا سکتے ہو. وہ سب کا ایک کیسی پروفٹ چاہتے ہو, اتنا کوئی بازار میں خریدار بھی نہیں ملے گا تمہیں جو تمہارے مال کا 10 گنا دے کر کے لے لے, بیچ دو فائدے میں رہو گے. حضرت عثمان نے کہا نہیں بیچوں گا. چلے گئے. دوسرے دن فجر کی نماز میں مسجد نبوی تشریف لائے. حضرت عثمان غنی نے خریدا ہوا تجارت کا قافلہ پورا مدینے کے کسی میدان میں پورا فروکش کروا دیا, صاحب اتروا دیا, اور مسجد نبوی میں آ کر کے اعلان کیا پورے مدینے والوں کو جس کو غلہ اناج کی ضرورت ہے مفت میں سب لے کر کے چلے جائیں, سب لے کر کے چلے جائیں. ارے پورے دن بھر مدینے والے اپنے اپنی ضرورت کے مطابق اس قافلے کے مال سے سب لے کر کے جاتے رہے. رات تک تو پورا مال ختم ہو گیا. یہودی حیران تھے کہ یہ کیسا دیوانہ ہے. عثمان غنی کے پاس آئے, کہا ہم 1 رات پہلے تم سے خرید و فروخت کی بات کر رہے تھے, تم نے کس کو بیچا اور کیوں اس طرح سے بٹوا دیا؟ عثمان غنی نے کہا میں جس کے ہاتھ میں بیچا اس کے برابر تم پروفٹ دے بھی نہیں پاؤ گے, تم دے ہی نہیں سکو گے. یہودیوں نے پوچھا کتنے میں نفع میں بیچا؟ کہا میں نے 1 دیا ہے 70 گنا کے بدلے, اور کسی اور کو نہیں, میرے رب کے ہاتھ بیچ دیا. نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. میں اپنے رب کے ہاتھ بیچ دیا. اللہ نے فرمایا ہے جس نے اللہ کی راہ میں 1 دیا بدلے میں اللہ اسے 70 گنا زیادہ عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہی تو ہے جو عثمان غنی کا مال آج تک بچا ہوا ہے. مال کا استعمال کیسے کیا؟ یہودی تو احتکار کرتے تھے, غریبوں کی ضرورت کے مطابق اپنا مال نکال کر اونے پونے بیچنا یا ان کو مہنگے داموں میں بیچنا یہ ظلم ہے. اور آپ کو پتا ہے ظلم کرنے والے لوگ صرف یہ نہیں ہاتھ سے چاقو سے مارا, تلوار سے مارا, کسی کو اڑا دیا, صرف یہ ظلم نہیں, ظلم کی بہت شاخیں ہیں, بہت شکلیں ہیں جو معاشرے میں پنپ رہی ہیں. ملاوٹ کرنے والا ظالم کہا گیا ہے, دودھ میں پانی ملانے والا, تیل میں کیمیکل ملانے والا, اناج کو ملاوٹ کے ساتھ بیچنے والا ظالم ہے شریعت اسلام کی نظر میں. اور کہا گیا پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. اور آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اسی لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ ظلم ہے. اللہ نے اس پوری قوم کو کہا ظالم ہیں. ظالم قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا, اور ایسا عذاب آیا تھا کہ ان کے بھیجے نکل گئے تھے. ہاں غرور تھا ان کو مال پر کہ ہم سب کچھ اپنے مال سے بچا لے جائیں گے. دنیا میں ایسی تاریخیں پڑھو میرے عزیزو, جو بڑے بڑے مال والے آئے لیکن وہ تباہ و برباد ہو گئے, ان کی کوئی چیزیں باقی نہیں رہ گئی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ نے اگر کبھی مال دیا تو یاد رکھنا ایک ایک پائی کا حساب بھی دینا ہوگا, حساب بھی دینا ہوگا. تم عیاشیوں میں اڑائے, ظلم کے لیے اپنے مال کا استعمال کیا. ظلم 2 قسم کا, نوعیت کے حساب سے اپنے اوپر بھی آدمی ظلم کرتا ہے, دوسرے پر بھی. گناہوں کے لیے استعمال کیا مال تو اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے, اپنے آپ پر ظلم کیا. اور دوسرے کو گرانے کے لیے کیا تو دوسرے کے ساتھ ظلم ہے. یہ دونوں ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. تیسرا جو میں کہہ رہا تھا, جسم کی طاقت والا, مال کی طاقت والا جب ظالم بنتا ہے تو ہم اس کے خلاف بولیں گے. ہو سکتا ہے وہ سن کر کے سدھر جائیں یا ہمارے خلاف کچھ کر لیں, چھوٹی موٹی بات. لیکن پاور والا جب ظلم کرتا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا, اور وہ ظلم کرنے لگ جائے اپنے پاور کا غلط استعمال, اور اس وقت علماء کا بولنا میرے آقا نے فرمایا افضل جہاد ہے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الجہاد کلمت حق عند السلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل جہاد ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرے۔ ظالموں سے خوف نہ کھاؤ۔ الحمدللہ ہم حسینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقت کا یزید آئے گا، ابھی مولانا کہہ رہے تھے عجیب بات ہے، جو خاندان کربلا میں کٹا وہی خاندان آج بھی ہے، آج بھی ہے، لیکن یزید کا کوئی بچہ کہیں دکھتا ہی نہیں، کہیں نہیں دکھتا۔ ارے نہ بچہ دکھتا ہے، نہ اس کا چچا دکھتا ہے، نہ ہی کوئی خاندان، نہ ہی کوئی گھر بار، نہ وہ سلطنت جس پر بیٹھ کر ظلم کیا، کہاں ہے وہ ساری ارے فوج کا کوئی چوزا بھی باقی نہیں رہا، لیکن حسین اعظم کے گھر کی خوشبوئیں پوری دنیا میں پھیلی ہیں، ہر علاقے میں ہے حسینی سادات، حسینی سادات سے کوئی علاقہ خالی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو ظالم کے خلاف بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ گردن کٹے گی، اور کیا ہوگا؟ دنیا میں اگر گردن کٹ جاتی ہے، ارے ہمارا تو بچپن سے کہنا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واہ، ظالم کے خلاف ہمیں اپنا رویہ اختیار کرنا۔ یہ تمام طرح کے جو ظلم ہیں، ان ظلم کے خلاف کون اٹھے گا؟ یہ علماء، یہ مبلغین، یہ دعات۔ اگر یہ نہ بولیں تو پوری قوم میں فساد ہو گیا، فساد ہو جائے گا۔ ہر آدمی طاقت والا غلط استعمال کرے گا اور ظالم بنے گا، ہر مال والا ظالم بن کر بیٹھا رہے گا۔ علماء اگر یہ نہ بولیں، اور ان کو کیا ہے آج، یہ ٹرسٹیوں سے ڈر رہے ہو، مسجد کے متولی، جماعت کے صدر، یہ مولانا اور علماء کی گردن کو دبا کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ظالم ہے، اس لیے کہ اس کو ڈر ہے کہ یہ عالم بولے گا تو سب سے پہلے پول میری کھلے گی۔ یاد رکھو اگر اللہ نے پاور دیا ہے مسجد کی صدارت کا، تو یاد رکھنا یہ تمہارے باپ داداؤں سے لایا ہوا منصب نہیں ہے، اللہ نے اپنی مسجد کی خدمت کے لیے تمہیں چنا ہے، اور اس طاقت کا استعمال کسی عالم کی گردن پر بیٹھ کر نہ کرنا، اس کے حلقے کو دبا کر کے۔ مولانا یہی بولنا جو ہم چاہ رہے ہیں۔ ہاں اتنے حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ ہمارے پاس بھی بہت آتے ہیں کان میں بولنے والے، اور وہ کان میں بول کے جاتے، ہم میدان میں بول کے جاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غریب نواز، جشن دستار بندی، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، سرزمین گھٹ پروا، نوجوانان گھٹ پروا، نعرے تکبیر۔ اگر پاور کے ساتھ ظلم کرنے والے کے خلاف آواز نہ اٹھے گی تو ایک دو نہیں ہزاروں اس ظلم کا شکار ہو جائیں گے، ہزاروں شکار ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی انگلی اٹھا کر یہ پوچھتا ہے کیا ضرورت تھی اس وقت، حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے ان کو خاندان لے کر جانے کی، یاد رکھو اگر امام حسین نہیں گئے ہوتے شاید ہر مسجد کا امام چور کھڑا ہو جاتا۔ لوگ دنیا والے یہ کہتے چور جب خلیفہ بن سکتا ہے تو مسجد کا امام کیوں نہیں بن سکتا؟ شرابی اور فاسق و فاجر اگر وقت کا خلیفہ بن سکتا ہے تو دنیا کو مزاج بھی یہ مل جاتا، ہم اپنی مسجد کا امام بھی ایسے کو بنا لیں گے۔ امام حسین نے صرف اس کربلا کی جنگ نہیں لڑی، وہ قیامت تک کے لیے ایک دلیل دے کر کے گئے کہ جو بھی پاور کا غلط استعمال کرے گا، اے نوجوانوں چاہے مر جاؤ اپنا امام تو حسین جیسا ہی جمع کرنا، یزید جیسا نہیں، ایکسپٹ کبھی نہ کرو۔ ہاں حالات ایسے آ جائیں ہم بہتوں کو ایکسپٹ کر کے چل رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں، ہم بولیں گے آخر وقت تک۔ اور اسی لیے میں نے ابھی جو کہا یہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں
جب فساد پھیل رہا ہو. اور ایک بات میں بتا دوں علماء ذویل احترام، ان سب سے خاص طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم، جب امت پر حملے ہوں، اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اس وقت خاموش بیٹھنے والے کو گونگا شیطان کہا گیا ہے. گونگا شیطان ہے. علم کس لیے دیا گیا ہے؟ روٹی توڑنے کے لیے. حضور کے نام پر بہت حلوے پراٹھے کھا لیے، نبی پاک کے نام پر بہت نذرانے لوٹ لیے. قربانی کا وقت آئے تو آگے بڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شریعت طاہرہ، اس پاکیزہ دین کو اگر اپنے اندر کے لوگ یا باہر کے لوگ بگاڑ رہے ہیں تو اس کی اصلاح کی ذمہ داری ممبر والوں کی، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں بھی کہہ رہا تھا، ارے ایک مسجد کے ٹرسٹی ظلم کرنے لگ گئے. کتنے ایسے ہیں ہم یہاں پر ساؤتھ میں، ابھی میں نام نہیں لیتا، ان تک تو یہ بات پہنچتی ہوگی. مہینہ بھر گزرا، ایک امام کو انہوں نے مار کر کے ان کے گھر سے نکالا ہے. وجہ کیا تھی؟ صرف اصلاح کیا تھا جمعہ میں کہ تمہارے اخلاق غلط ہیں، تم یہ جو سٹہ بازی کر رہے ہو یہ حرام ہے. اور سارے سٹے باز ہی تو کمیٹی میں تھے. مولانا کا انجام کیا ہوا؟ لیکن تمہارے مارنے سے اس عالم کی کوئی عزت میں فرق نہیں آئے گا. ہاں، بلال حبشی کو مکہ والے بہت مارے تھے. 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے مصطفیٰ نے اسی بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا. ہاں، اگر یہ قوم کے کوئی بھی ظالم علماء کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ان کی عزت پہ فرق نہیں آئے گا. وہ مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ سچا عاشق رسول ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. اسی لیے میں نے خود دیکھا ہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں تو منہ چھپا کر جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی اسی طرح سے لے جانے کی کوشش کی گئی. ادھر ہتھکڑی ڈال دو، ادھر ہتھکڑی ڈال دو. ہم نے کہا جہاں جہاں ڈال سکتے ہو ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزت و ذلت تمہارے پاور کے ساتھ نہیں. مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے جو نکلا، اللہ اس کی عزت کبھی نہیں کم کرے گا، اس کی عزت کبھی نہیں کم کرے گا. اور ہم نے دیکھا، اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان، اب جیل تھی نہ قید تھی، بڑھنی تھی بس عزت میری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آخری میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آخری چند جملے سنو. یہ دنیا کو پیس کا درس دینے والے لوگ، ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ، آج وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ پاور کا غلط استعمال. جس کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کیا دنیا کو یہ نہیں پتا اب امریکہ کیسا دادا ہے؟ وہ کسی بھی ملک میں جا کر کسی کے راشٹرپتی کو کب کے اٹھا لے جائے، کہیں سے بھی اٹھا لے جائے. یہ ہے پاور کا استعمال. جس کے پاس طاقت آئی اس کا استعمال اس طرح سے کرے. اور غریب ملک تو بیچارہ، وہ تو صرف اور صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لوگوں سے گہار لگاتا بیٹھا ہے. دنیا میں یہی چل رہا ہے. اور یہ ایسے بڑے لوگ پھر دنیا کو پیس کا درس دیتے ہیں، جو آئٹم بم رکھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے میزائل بنا رہے، روز ہتھیار بیچ رہے ہیں پوری دنیا کو، اور پھر کہتے ہیں نہیں پیس قائم رکھو، پوری دنیا میں امن قائم رکھو. تم بنا کس لیے رہے ہو ہتھیار؟ تمہارے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے غزہ میں 40,000 بچے قتل ہو گئے، اور دنیا کو تم پیس کا درس پڑھا رہے ہو، امن کی بات کر رہے ہو. پاور کا غلط استعمال جب بندہ کرتا ہے تب زمین میں فساد آتا ہے. پاور کا استعمال جب کوئی غلط طریقے سے کرتا ہے تو ظلم اور فساد اور فتنے بڑھ جاتے ہیں. یہی پاور جب اسلام میں آیا ہے تو اس کا استعمال کیسے ہوا؟ وہ مکہ والے جو 13 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مارتے تھے. عمار بن یاسر کی بات دیکھو، بلال حبشی کو انگاروں میں سلاتے تھے، خبیب ابن عدی کو سولی پر چڑھایا تھا، خباب ابن الارت کے
کان ناک آنکھ سب کاٹ لیے گئے تھے صحابہ کو اتنی تکلیف دیے ہوئے وہ مکہ والے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. مدینے میں اسلامی حکومت اسٹیبلش ہوئی, سلطنت اسلام قائم ہوئی. 6 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس مکہ آ رہے ہیں 10,000 صحابہ کے ساتھ. اور مکہ کی فتح کی تاریخ پڑھ لینا, فتح مکہ کی تاریخ, رمضان کا مہینہ ہے, 10,000 صحابہ میرے آقا کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جب مکہ میں داخل ہو رہے, اللہ اکبر, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. پاور آج صحابہ کے پاس تھا, پاور آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. مکہ جتنے خاندان تھے سب ٹوٹ کر بکھرے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. اور حضور جب تشریف لائے خانہ کعبہ پہ آنے کے بعد صحابہ جو ستائے ہوئے تھے, رلائے ہوئے تھے, جن کی پراپرٹی جائیداد سب ہڑپی گئی تھی, وہ بھی وہاں صحابہ تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جنہوں نے ہمیں مارا ان کو پکڑ کے مارنا ہے آج. الیوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت کے چھتڑے اڑنے کا دن ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا اس نعرے کو بدل کر, الیوم یوم الرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. سارے وہ مکہ والے پکڑ کے لائے گئے, قیدی بنا کر لائے گئے, جو جنگ بدر میں حضور کے سامنے کھڑے تھے, احد میں سامنے کھڑے تھے, خندق میں سامنے کھڑے تھے, کتنی جنگوں میں وہ صحابہ کو مارے ہوئے لوگ تھے, قیدی بنا کر لائے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ مکہ والوں نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم, آپ کریم ہیں, آپ کے باپ کریم, آپ کے دادا کریم. حضور پاک نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. کسی ایک کے ساتھ بھی پاور کا غلط استعمال نہیں ہوا ہے. وہاں طاقت تھی, پاور تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا وہ مکہ میں قید ہوئے سب کو پھانسی پر چڑھایا؟ نہیں میرے عزیزو, اسلام کا نظام یہ ہے جو تمہارے خلاف تلوار اٹھایا اس کے ساتھ جنگ ہے, اور جو تمہارے ساتھ صلح کرے اس کے ساتھ صلح کرنا تم پر ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. پاور کا غلط استعمال کرنے والے وہ اسلام کو پڑھیں, بعد میں اسلام پہ بولیں. اسلام کے متعلق جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تلواروں سے پھیلایا گیا ہے, وہ کوئی اور تلواریں ہوں گی. غریب نواز تو کوئی تلوار نہیں لے کے آئے تھے, ان کے پاس تو کوئی تلوار کیا, وہ فقیرانہ زندگی تھی جن کا جبہ پیوند لگتے لگتے 16 کلو کا ہو گیا تھا. وہ کون سی تلوار لے کر کے آئے جو 90 لاکھ لوگوں کو نور اسلام دے کر چلے گئے؟ میرے عزیزو, اسلام کی سچائی یہ ہے. میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں, اللہ نے اگر جسمانی طاقت دی ہے, مال کی طاقت دی ہے, یا پاور کبھی مل گیا, تو یاد رکھنا ظلم کبھی نہ کرنا, کسی اپنے سے کمزور پر ہاتھ نہ بڑھانا, ورنہ قیامت کے دن کیا یہاں سے ہی تمہارے ظلم کا انجام شروع ہو جائے گا. یہ جتنے بیٹھے آج فرعون نمرود, انتظار کریں مچھر آنے والا ہے. ہاں, ہر نمرود کا انجام برا ہوگا ہی. نمرود بھی یہ سوچتا تھا کہ اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا, لیکن تاریخ ایسی بتاتی ہے کہ مچھر ایک ناک سے گھس کر کے کھوپڑی میں خوب کھجلی کرتا تھا. پھر اتنا ہوا کہ وہ سر پھٹ گیا اور مر گیا. اور فرعون وہ یہ سوچتا تھا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اسے ہلاک کر دے, لیکن پانی میں غرق ہو کر کے مر گیا. پانی تو بہت ہلکا لیکن بڑے بادشاہ کو تباہ کر دیا. ابو جہل کا گھمنڈ بھی ایسا ہی تھا. ابو جہل بدر کے میدان میں 2 چھوٹے بچوں سے مارا گیا. اور اللہ کی یہ شان ہے, جب کبھی کوئی طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے, وہ چھوٹی طاقتوں سے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اور آج کسی کو اگر پاور کا نشہ آئے اور کوئی یہ سوچے کرسی کے بعد میں جو چاہے جس کا گھر چاہے بلڈوز کر سکتا ہوں, تو انتظار کرو, تمہارا بھی گھر ہے انتظار کی قطار میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام بہت سخت ہے. پاور اگر ہاتھ میں آیا تو اس کا غلط استعمال نہ کرو. جو بادشاہ پاور کا غلط استعمال کرتے رہے, چاہے ان کا نام مسلمان ہو, میں ان کے لیے بھی خلاف بولتا ہوں, ان کے خلاف بھی ہیں ہم. وہ اسلامی بادشاہ نہیں, اسلامی بادشاہ ہوتا ہی نہیں. اسلام میں تو امیر المومنین ہوتا ہے.
अमीरुल मोमिनीन, लोग ला करके थोपते हैं, कहते हैं ये देखो खिलजी क्या था, पिलजी क्या था। अरे खिलजी पिलजी से क्या ताल्लुक? तुमको मिसाल देना है तो सिद्दीक अकबर की दो, फारूक आजम की दो, उस्मान गनी की खिलाफत, हैदर कर्रार की खिलाफत, लाओ यहां से कोई जुल्म की मिसाल। अरे ओ उमर इब्ने खत्ताब रात भर नहीं सोते थे, पावर आने के बाद मदीने की गलियों में घूमते थे ये देखने के लिए कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। आज का नेता घूम के दिखाए, उसे खुद अपनी जान के लाले पड़े। हाँ 10-12 बॉडीगार्ड के बगैर तो वो गली में नहीं निकल सकता। वो उमर इब्ने खत्ताब बगैर जुब्बे के पीपल के दरख्त के नीचे सोया करते। और इंसाफ दिलाने की बात ये थी, एक दिन मदीने की गलियों में बाहर निकले, रात का वक्त है, एक लड़की अपनी मां के साथ जो बात कर रही है खलीफा ने सुन लिया। जानते हो, मां कह रही बेटी दूध में पानी मिला ले, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पैसे ज्यादा आएंगे। बेटी कहती है खबरदार, नहीं, अल्लाह देख रहा है। मां, आप किसके दौर में दूध में पानी मिलाने को कह रही हो? उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत का दौर है। बेटी ने मना कर दिया, रात का अंधेरा था, मिला सकते थे। हजरत उमर ने सुन लिया। दूसरे दिन घर का निशाना बनाया था। कौन सा घर था? बाद में खादिम को भेज करके बुलवाया कि वो घर कौन सा था। एक बेटी और एक मां रहती है। उमर इब्ने खत्ताब ने क्या किया? गरीब घर है, दूध बेच करके घर पालते हैं, ये नहीं देखा। कहा उस मां से कि तेरी बेटी दे दे, मैं अपने बेटे के निकाह में लाना चाहता हूं। वक्त का खलीफा उस बेटी को अपनी बहू बना रहा है। ये पावर का इस्तेमाल, इस्लाम जो मिसालें रखता है, तुम्हारे बाप दादा भी छान करके उसकी नजीर नहीं ला सकते। इस्लाम के पास जो मिसालें, इसीलिए हमारे इस देश के मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, जब देश आजाद हुआ तो जब देश चलाने की बात आई तो गांधी जी ने कहा था, मैं मिसाल के लिए अगर कोई पेश कर सकता हूं देश कैसे चलाना चाहिए तो अबू बकर और उमर को पेश कर सकता हूं। हां, दुनिया जानती है जुल्म के खिलाफ पावर का इस्तेमाल किया, जुल्म के लिए कभी नहीं किया। किसी एक के लिए भी जुल्म का अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, सिद्दीक अकबर का हाल यह था। बस वक्त हो गया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना खत्म हो गया। 2.5 साल आप खलीफा थे। उमर इब्ने खत्ताब, ये झिंझोड़ने वाली बात है, तवज्जो, रूह को झिंझोड़ने वाली बात कह के चला जाऊंगा। सिद्दीक अकबर पे भौंकने वाले वो भी सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ। हजरत उमर खिलाफत के तख्त पर बैठे, लोगों से कहा, मैं हर वो काम करना चाहता हूं जो सिद्दीक अकबर करते थे। लोगों, कोई काम मुझसे छूट रहा है तो बता देना। तो खिलाफत के नए नए दिन शुरू थे। एक साहबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब, हम अबू बकर सिद्दीक को रोजाना देखते थे, वो अपने घर से रोटी सालन एक डब्बे में लेकर जंगल की तरफ चले जाते और पता नहीं किसको खिला के आते थे। ये तो हमें मालूम नहीं था, खिलाते थे किसी को। और जब से आप खलीफा बने आप ये काम नहीं कर रहे। हजरत उमर ने कहा, मैं आज ही से ये काम करूंगा। घर गए, रोटी सालन अपने घर से लिया और उसी जंगल की तरफ गए जहां लोगों ने बताया था खलीफा अव्वल जाया करते थे। उमर इब्ने खत्ताब गए, मालूम नहीं किसको खिलाते थे। जाकर ढूंढते रहे, कोई मिला ही नहीं। जंगल की वादियां आई और बहुत देर हो गई, शाम होने को थी। एक छोटी सी पहाड़ी के टीले के पास से गुजर रहे थे, अल्लाह के जिक्र की आवाज आने लगी, किसी के मौजूद होने का एहसास। उमर इब्ने खत्ताब लपक कर गए आवाज की तरफ, कहां से आ रही है आवाज? उस पहाड़ के गार में देखा, टीले के गार में एक शख्स पर नजर पड़ी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की आंखें खुली रह गई। एक ऐसा शख्स अल्लाह के जिक्र में बैठा है जिसके दोनों हाथ भी कटे हैं और पैर भी कटे हैं और आंखों से अंधा है, पूरा माजूर, आंखों से अंधा, लूला भी है, लंगड़ा भी है, बैठा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हजरत उमर समझ गए कि इसको अबू बकर खिलाने के लिए आया करते होंगे, यही होगा जिसको वक्त का खलीफा अव्वल आकर खिलाता था। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा, जा करके बैठ गए और तोशादान खोला, रोटी को लिया,
ہاتھ تو تھے نہیں اس اندھے کے. روٹی کو سالن میں بھگو کر کے آپ نے اس اندھے کے منہ میں ڈالا, لو کھا لو. جیسے ہی اس کے منہ میں لقمہ گیا وہ چیخ مارا, اے آنے والے, کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر چونک گئے, تو اندھا ہے, دیکھ نہیں سکتا, تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا؟ وہ اندھا کہتا بات یہ ہے کہ ابو بکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں, وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے, اور تو نے پوری روٹی میرے منہ میں ڈال دی. مجھے لگا کہ یہ ابو بکر کے کھلانے کا انداز نہیں ہے, یہ ابو بکر کے کھلانے کا انداز نہیں. عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے روتے ہوئے اور کہا, اے ابو بکر, پوری زندگی عمل کر کے تمہارے تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے طاقت دیا, پاور دیا, تو اس کا استعمال کہاں ہوا ہے؟ ارے ان غربا اور مساکین کی بھی خبر رکھتے تھے ہمارے خلیفہ, جو قوم سے باہر تھے, جنگلوں میں تھے. آج جو شہر میں ہیں ان کی خبر لینے والا کوئی نہیں. ہاں, اگر کسی کو پاور ملا ہے, نیتا بنے ہیں, تو ان کا حساب ہونا ہے. جتنے بھی مر رہے ہیں ان کے شاشن میں بھوک اور پیاس سے ان کا حساب ہوگا, پکڑ ہوگی ان نیتاؤں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا قوم کے اوپر. کتنی بیوائیں, کتنے کمزور لوگ, ان تک تو تمہارا راشن پہنچتا ہی نہیں. کالا بازاری کی وجہ سے مالدار ہوتا گیا اور غریب مرتا ہی چلا گیا. یہ ظلم کب آتا ہے؟ جب طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں, آخر میں آؤ, ایک ہی جگہ ہے جو ہر ظلم سے تمہیں آزادی کا سبق دیتی ہے, وہ کوئی اور مدرسہ نہیں, کوئی اور یونیورسٹی نہیں. ارے جملے بازیاں ہیں, یورپ کچھ کہتا ہے, امریکہ کچھ کہتا ہے, رشیا کچھ کہتا ہے, اور خود ظلم بھی کرتے ہیں. ان سے بڑا تو ظالم کون ہے جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں, پورے کے پورے بم مارتے ہیں. ہاں, ایک دربار ہے جو کہتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے, اسے دربار محمد عربی کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آ جاؤ اس دربار پر جہاں کے خاک کے ذروں کو اٹھا کر آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا جاتا ہے. اس رسول پاک کی جلوں میں آ جاؤ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب سے گزارش ہے نظم و نسق, ڈسپلین کو برقرار رکھیں. دوستو, امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں.